کیونکہ وہ آپ کا نفس آپ کو بچا نہیں رہا. اب شیطان آئے گا، وہ بھی آپ کو ورگلائے گا. اب زندگی کے سفر میں اندھیرے آئیں گے، وہ بھی آپ کی ڈائریکشن خراب کریں گے. تو نفس کی سازش، نفس امارہ کی سازش سے بچنا اس بہت ضروری ہے. وہ ہوتی ہے تو آپ گھات میں پھنستے ہیں. اور پھر اگلا شعر ہے کہ ہم تو ایک بادل تھے، ہم تو صرف پانی تھے. ہم تو ایک بادل تھے، ہم تو صرف پانی تھے. نفس کو نتھارا تو دھات تب بنی جا کر. دھات کیا؟ سالڈ. ہم تو ایک بادل تھے، ہم تو صرف پانی تھے. بادل کیا؟ اڑتا پھرتا. تو میرا نفس کیا تھا؟ بادل کی طرح سے اڑتا پھرتا تھا، پانی تھا. کوئی شیپ نہیں ہوتی پانی کی. کٹورے میں ڈالو گے کٹورے کی شکل کا ہو جائے گا، سراہی میں ڈالو گے سراہی کی شکل کا ہو جائے گا، بہا دو گے بہہ جائے گا. لیکن جب آپ اس نفس کو نتھاریں گے، آپ اس کو پاکیزگی کے طہارت کے ایک پورے عمل سے گزاریں گے، پھر وہ سالڈ ہو جائے گا، پھر وہ دھات بن جائے گا، کندن ہو جائے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سونا بن جائیں آپ اندر سے، تو پھر ضروری ہے کہ جو آپ کے سوچ کے، جذبوں کے ہوائی سے اثرات ہیں، ہوائی میں جنات کی سنس میں نہیں کہہ رہا، آپ کے اپنے نفس کی سنس میں کہہ رہا ہوں، کہ جو آپ کے اڑتے ہوئے جذبے ہیں ان کو ٹھہراؤ ہی نصیب نہیں ہے. جو آپ کی اڑتی ہوئی سوچیں ہیں، اس کی جگہ جب آپ ایک عمل سے گزر کے خود کو ٹھوس کریں گے تو دھات تب بنیں گے. یہ سورۃ الکہف کے اندر جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام سے، تو وہاں پر بھی یہ واقعہ ہے کہ وہ جب آئے تو انہوں نے ان کو دو دریاؤں کے سنگم پر ایک چٹان پہ بیٹھے ہوئے دیکھا. چٹان کے ارد گرد کیا ہوتی ہے؟ ریت، جو کہ ساحل کی ریت ہر لہر کے ساتھ شفٹنگ سینڈ ہوتی ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر. لیکن خضر علیہ السلام اس شفٹنگ سینڈ پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ چٹان پہ بیٹھے ہوئے تھے، راک سالڈ جگہ پر. علم کی دنیا میں وہ ایک محکم مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، سالڈ مقام پر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ جو ایک سالڈ چیز آپ نے اپنے اندر ڈھونڈنی ہے، اس میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ دونوں اشعار یہ بات بتا رہے ہیں کہ شیطان بھی ہے، اندھیرا بھی ہے. مگر اگر آپ نے اپنے قلب کو روشن کیا، اگر آپ نفس کا شکار نہ ہوئے، اور اس کے بعد اگر آپ نے اپنے بہتے ہوئے پانی اور اڑتے ہوئے بادل جیسے نفس کو نتھار کر سالڈ نہ کیا، پھر کامیابی نہیں ہے. یہ ایک پروسیس ہے جو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے.